میر چاکر اعظم رند۔ ماضی کی گمشدہ گلیوں میں ایسے بے شمار گمنام بہادر کھو گئے جن کا دنیا کو معلوم نہ ہو سکا۔ بر صغیر میں ایسے بے شمار شجاع و بہادر جنگجو پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست سے دوچار کیا۔ ایسے ہی ماضی کی بے شمار فتوحات کرنے والا بلوچ سردار جو آج بھی اپنی ہیبت سے لوگوں کے دماغوں پر حکمرانی کرتا ہے اور اپنی دلیری کی بے شمار داستانیں رقم کر کے سو گیا۔ میر چاکر اعظم رند میر شہاب خان رند کے بیٹے تھے۔ میر چاکر اعظم رند یا میر چاکر خان رند صرف ایک نام یا شخصیت نہیں بلکہ بلوچوں کی تہذیب و ثقافت، تاریخ و تمدن، معیشت و معاشرت، اثار و قربانی، بہادری و جواں مردی، ایفائے عہد اور انتقام کا نام ہے۔ میر چاکر ایک بہادر اور شجاع انسان تھے اور بہادر دشمنوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بقول میر چاکر اعظم رند، بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے جو میرے اونچے قلعوں پر حملہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میر چاکر خان مکران کے قیام کے دوران میں اپنی ابھرتی جوانی میں ہی قوم میں مقبول ہو گئے۔ کلات پر حملے کے دوران میر چاکر اعظم نے ایسی بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ انگشت بدندان رہ گئے۔ میر چاکر اعظم رند بلوچ قبیلے کا سردار تھے اور سن 1468 میں پیدا ہوئے اور اپنے والد سردار شہاب رند کے وفات کے بعد 18 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کے سردار منتخب ہوئے۔ میر چاکر اعظم رند نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کو شکست دینے میں مدد کی، جس کی وجہ سے ہمایوں نے میر چاکر اعظم رند کو صدگرہ کے علاقے کی سرداری تحفے میں دی، جہاں میر چاکر اعظم رند نے ایک قلعہ نما شہر کی بنیاد رکھی جو کہ اندرون شہر صدگرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور بلوچ قوم کا وہ سنہری دور تھا، مگر اس دور کا اختتام اتنا تاریخ اور عبرتناک ہے کہ میر چاکر کے آخری دور میں نہ صرف رند بلکہ پوری بلوچ قوم اس طرح منتشر ہوئی کہ آج تک دوبارہ اکٹھی نہ ہو سکی۔ میر چاکر کا دور بلوچوں کا عروج کا دور تھا اور آج بھی بلوچ قوم کا اجتماعی طور پر ہیرو میر چاکر اعظم خان رند ہے۔ بلوچ قوم آج بھی میر چاکر کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ میر چاکر کا کہنا تھا کہ مرد کا قول اس کے سر کے ساتھ بندھا ہے۔ میر چاکر اپنے قول کا دھنی تھا۔ اپنے قول کے مطابق ایک مالدار عورت گوہر کو امان دی اور اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی اور اپنے ہی بلوچ لاشاریوں سے جنگ کی جو 30 سال تک جاری رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بلوچ آپس میں نہ جھگڑتے تو بر صغیر میں تیسری طاقت بلوچ ہوتے۔ اس جنگ میں بلوچوں کے کئی سپوت خون کی ندی میں بہہ گئے، جن میں میر چاکر کے 2 نوجوان بھائی اور کئی 100 بلوچ شامل تھے۔ بقول چاکر اعظم رند، جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری ہے اور سچ بولنا بلوچوں کا شیوا ہے۔ 1520 میں میر چاکر خان رند اپنے بھانجے اور داماد میر بجار خان کے بڑے بیٹے میر نوتک خان کے ساتھ ملتان کو روانہ ہوئے۔ 1523 میں میر چاکر اعظم رند مستقل طور پر موجودہ پاکستان کے ضلع اوکاڑا کے قصبہ صدگرہ میں قیام کیا اور 1555 میں میر بجار خان کی سرپرستی میں ہمایوں کے ساتھ دلی پر حملہ آور ہوئے اور شیر شاہ سوری کے جانشینوں کو شکست سے دوچار کیا اور دلی فتح کیا۔ 1565 میں یہ عظیم بلوچ قائد اس جان فانی سے کوچ کر گیا۔ میر چاکر اعظم کو صدگرہ ہی میں دفن کیا گیا۔ موجودہ بزدار حکومت نے میر چاکر اعظم رند کے مزار پر توجہ دی اور خوبصورتی سے اس بلوچ سردار کے مقبرہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اس کا مکمل انتظام LDA کو سونپ دیا گیا۔ اب یہ مقبرہ عام عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے تاکہ پاکستان کے لوگ اپنے دلیروں کی بہادری سے متاثر ہو کر ملک و قوم کی خدمت کریں۔ بہادروں کی داستانیں یوں ہی رقم ہوتی رہیں گی اور اس دھرتی پر ایسے ہی بہادر پیدا ہوتے رہیں گے۔